بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ الرعد میں آج ہم آیت نمبر 17 جو ہے وہ 18 دیکھیں گے. اینڈ بہت ہی خوبصورت مثال جو قرآن میں آپ کو اور کسی مقام پر نہیں ملے گی. اللہ سبحانہ تعالی حق اور باطل اور کون سا انسان ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کس کے ذریعے اور کس طریقے سے پہنچا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے واضح کیا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں لگ جاتے ہیں ان کے لیے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین چیز دنیا اور آخرت میں رکھی. انشاءاللہ اس کی طرف بھی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلا رہے ہیں. آیتوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چونکہ کئی ندی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھارا ہوا جھاگ جو ہے اٹھا لیا. اور اسی طرح جھاگ ان چیزوں میں بھی آتا ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپایا جاتا ہے. اسی طرح وہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. چنانچہ جو جھاگ ہے سو وہ بیکار ہو کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے. آیت نمبر 18 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ. جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کی اگر ان کے پاس واقعی وہ سب ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی زیادہ ہو، اور اس کو اگر وہ فدیے میں دینا چاہیں تو قبول نہیں کیا جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. الحمدللہ. دیکھیے اگر ہم صرف لفظی ترجمانی پر ہی غور کریں تو بہت ساری باتوں کا خلاصہ الحمدللہ ہو جاتا ہے. آئیے تھوڑی سی اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ انزل من السماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ بارش یعنی جو بارش کا پانی ہے وہ آسمان سے اتارتا ہے. یہاں پر اس آیت میں بارش کے پانی کو ہدایت سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے بارش جو ہے انسانوں کو بہت نفع پہنچاتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی انسانوں کے لیے بہت نفع بخش ہوتی ہے. اور انسان اس ہدایت کی جو ہے وہ ضرورت مند ہے، انسان کو اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے دیکھے کہ پانی کو بدن کی زندگی کے لیے نازل فرمایا ہے، اسی طرح دل اور روح کی زندگی کے لیے ہدایت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا ہے.
اور اس کے بعد اب نازل تو ہوا بارش، تو بارش جس طریقے سے برس رہی ہے اور پھر ندی نالے اور جو آپ کہیں کہ سمندر اور جو جھرنے وغیرہ ہوتے ہیں، اور اللہ نے کہا نا کہ سب اپنے اپنے وسعت کے مطابق اس پانی کو لے لیتے ہیں، اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس میں سے بہتے ہیں، تو رب العزت کی جو ہدایت پانے والوں کو اور ان کے درمیان جو ہے وہ فرق کیا ہے، کیسے تسبیح دی جا رہی ہے، وادیوں کو ہدایت لینے والوں سے تسبیح دی جا رہی ہے، کہ جس طریقے سے انسان کے اندر جو ہے وہ ہدایت آتی ہے، یہ قرآن ان کے اندر، قرآن کا پانی جاتا ہے، تو پھر ان کے اندر بھی اس کو ایبزارب کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ابھی جیسے کہ الحمدللہ ہم قرآن کو سن رہے ہیں اور ہر ایک کو یہ کامن میسج جا رہا ہے، ہر سننے والے کو، لیکن قرآن کا میسج اپنی اپنی وسعت کے مطابق انسان لیتا ہے، جس کے اندر جتنی لینے کی کیپیسٹی ہوگی۔ جیسے فار ایگزامپل آپ بارش میں کھڑے ہو جائیں اور بارش کا پانی آپ جمع کرنے کی کوشش کریں، آپ کے ہاتھ میں جو برتن ہوگا، کوئی بڑا برتن لے گا تو اس کو بڑا کہ بڑے برتن میں پانی جمع ہوگا اس کا، کوئی چھوٹا برتن لے کے اگر پانی جمع کر رہا ہے بارش کا تو اس کا پانی کم جمع ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے انسان بھی قرآن کے ذریعے اپنی وسعت کے مطابق جو ہے وہ ہدایت لیتا ہے۔ تو جس کا دل ہدایت کے لیے کھلا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت سارا علم دیتے ہیں، اور جن کا دل ایمان کے لیے اور ہدایت کے لیے نہیں کھلتا، انہیں تھوڑا علم جو ہے وہ ملتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں کہ ایک کلاس میں اگر 50-60 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچر سارے بچوں کو ایک ہی سبق پڑھا رہی ہے، لیکن کچھ بچے بہت سنسیئرلی اس کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، پڑھیں گے، تو انہیں بہترین کامیابی ملے گی۔ پڑھانے والا ٹیچر ایک ہی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ اسٹوڈنٹ بہت اچھے سکسیس ہو جاتے ہیں اور کچھ سکسیس نہیں ہوتے ہیں یا بہت کم مارکس آتا ہے۔ تو میسج دینے والے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اصل میں لینے والے میں ہوتی ہے۔ تو جو بچہ جتنی محنت کرے گا، جتنی ایفرٹس اپنی ڈالے گا، اس کے اکارڈنگ اس کو جو ہے وہ رزلٹ ملے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، اسی طریقے سے دیکھیں پھر جو ہے ان ندی نالے میں جو پانی آتا ہے بارش کا، پھر سیلاب سے ابھرا ہوا جھاگ اس میں اٹھتا ہے۔ پانی ندی نالے کے جب بہہ اٹھتے ہیں تو اس میں ایک جھاگ اٹھتا ہے، اور یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پہ زبدن رابیہ سے مراد ہے بہتا ہوا پانی، وہ پانی بہنے لگتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ اب یہ پانی جو بہا، اس کے ساتھ جو جھاگ آیا ہے، اس کو کس سے کمپیئر کیا گیا ہے، آیت کو بالکل سمجھتے ہوئے چلیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بارش کو کس سے کمپیئر کیا گیا تھا، کس سے تسبیح دی گئی تھی، ہدایت سے۔ پھر اس کے بعد ندی نالے جو بہہ پڑے تھے پانی سے، تو ایک اچھا دل اور ایک برا دل۔ پھر یہاں پر جھاگ کو کس سے جو ہے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کا مراد ہے جب انسان کے اندر یہ قرآن کا پانی اترتا ہے تو اس کے اندر، یعنی جب وہ حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دل میں اس کے بہت سارے شہوات اور شبہات آتے ہیں۔ شہوات کیا؟ نہیں میرا یہ کام ہے، ابھی میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں، میں کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی ہوں، میں ہر وقت قرآن کو وقت نہیں دے سکتی ہوں، اور اس کی خواہشات، یعنی دنیا کے کاموں کو اس نے امپورٹنس دیا، اس کی خواہشات غالب آ گئی۔ اچھا، شبہات کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ اگر میں نے قرآن سمجھا پڑھا تو کیا پتہ میرا دین ہی نہ بدل جائے، میرا عقیدہ بدل جائے، مجھے باپ دادا کا دین نہ چھوڑنا پڑ جائے۔ یہ ایک شبہات آتے ہیں، پتہ نہیں پڑھانے والا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ شبہات ہر انسان کے دل میں آتا ہے، اور اس کو جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جو کون سا جھاگ؟ جو پانی کی سطح پر رہتا ہے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے یہ شبہات اور یہ شک انسان کے دل کے اندر ایک دم نہیں چلا جاتا ہے، اوپر سے یہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ کون سا؟ جو قرآن کو لینے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کا جو پانی ہے وہ اس کے اندر جب آتا ہے تو ایمان کا ایک جوش جھاگ کی طرح اٹھتا ہے اس کے اندر۔ اگر اس نے اس وقت جو جوش آیا ہے ایمان کا، اس کو اگر اس نے اس کا صحیح استعمال کر لیا تو الحمدللہ، اور ایمان کا جو جوش ہے اس پر فوراً عمل کر لیا تو وہ نیکی اس کی ہمیشہ باقی رہتی ہے، لیکن وہ جوش ٹیمپریری ٹائم کا رہتا ہے،
कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। तो जब भी आप कुरान सुने और आपके अंदर वो जोश का ईमान आप जो है वो महसूस करें कि भाई अब मेरे अंदर ईमान का जोश आ रहा है, अब मुझे कोई नेकी करने का दिल कर रहा है, तो फ़ौरन किसी नेकी का इरादा कर लें। ऑन द स्पॉट आप अगर उस नेकी को ना कर सके तो लिख ले कहीं पर अपने कुरान में या फिर अपने डायरी में कि इस आयत पर जब मुझे जोश आया था तो मैंने इस नेकी का इरादा किया था। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि जो झाग आता है ये ख़त्म हो जाता है और इंसानों को नफ़ा देने वाली चीज़ बाकी रहती है, तो वो जोश आपका फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो नेकी आप करोगे वो इंशाल्लाह बाकी रहेगी। जैसे कि आगे अल्लाह ताला बताते हैं कि इसी तरह यानी जो सैलाब आता है, आप बीच वगैरह पे जाएं कभी, वहाँ पे इसको प्रैक्टिकली करके देखें। आप अगर समंदर किनारे खड़े, लहरें बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही हैं, अब इसको सोचिए कभी जाएं आप घूमने फिरने के लिए, वो लहरें जो आती है उसके साथ जो झाग बनता है उसको आप देखें कि थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो पानी बाकी रहता है, वो पानी इंसानों को फ़ायदा पहुंचाता है। प्रैक्टिकली अगर आप करना चाहें तो आप गुड़ को पिघला लें, हम सोना चांदी तो पिघलाने नहीं जा रहे, गुड़ को पिघला लें। आप देखिए कि डिटर्जेंट सर्फ अगर आप डिज़ोल्व करती हैं तो उस वक्त ऊपर जो झाग आता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन कपड़े को साफ़ करने का एक पावर जो डिटर्जेंट के अंदर रहता है वो नीचे बाकी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली करके देखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ये जो झाग है इसी तरीके का झाग उन चीज़ों में भी आता है, जैसे कि आप सोना चांदी तांबा वगैरह पिघलाएं। हाँ, जेवर बनाने के लिए जब आप इसको पिघलाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं इससे आप जेवरात तो बनाते हो, लेकिन कुछ बर्तन और कुछ फ़ायदे का सामान भी आप बनाते हो और इससे फ़ायदा उठाते हो, ये आपके काम आता है। उस वक्त भी उसके ऊपर ऐसा झाग आता है, लेकिन वो झाग तपाने के बाद जो है वो झाग ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद जो चीज़ उसका मैल कुचैल सब ख़त्म हो जाता है और जो चीज़ बाकी रहती है फ़ायदा पहुंचाने वाली, सोना नीचे जमा हो जाता है, चांदी है, दूसरी धात है या जो कुछ भी, वो नीचे जमा हो जाता है। इसी तरीके से याद रखें कि समंदर में जो झाग अल्लाह सुब्हानहू तआला पानी के साथ भेजते हैं, उसका एक और मकसद ये होता है कि जो समंदर में मैल कुचैल है या फिर गंदी चीज़ें हैं, कचरा कूड़ा वगैरह है, उसको भी उसके ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो साहिल पर लाके उसको किनारे पर छोड़ देता है। तो इंसान को चाहिए कि जब कुरान के ज़रिए उसके अंदर ऐसे शुबहात आए, ऐसे डाउट्स आए, तो उसे चाहिए कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करे कुरान के पानी के ज़रिए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह जो है वो मिसालें बयान करता है। याद रखें कि यहाँ पर जो है वो 4 कामों पर जो है वो 2 पानी की मिसाल बयान की गई और 2 झाग की मिसाल बयान की गई, और यहाँ पे दोनों मिसालें बयान करके बस ये बताया जा रहा है कि झाग जो है वो बेकार होता है, वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो इंसान को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ है वो ज़मीन में बाकी रहती है। इसका क्या मतलब है? जी हाँ, इसका मतलब है कि इंसान जो है अपने अंदर के टैलेंट को जब बाहर निकालता है तो उससे जो लोगों को दीन को वो फ़ायदा पहुंचाता है वो हमेशा बाकी रहता है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो है यानी कि फ़अम्मा ज़बद यानी जो झाग है उसका ताल्लुक़ भले जो आग पे तपाव या किसी से वो हमेशा ख़त्म हो जाता है। हाँ, लेकिन सूख कर जो चीज़ें रहती हैं वो जो है वो इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी चाहते हैं कि तुम उस झाग की तरह मत बनो, बल्कि झाग के बाद जो बाकी हुई चीज़ है ज़मीन में उसके जैसे बनो, लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनो। जी, और यही हाल होता है जब इंसान के अंदर यानी कि शक व शुबहात दिल के अंदर आते हैं, तो दिल के अंदर आते तो वो उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के ज़रिए और ये कुरान के पानी के ज़रिए उसको दलीलें मिलती है तो उसका दिल साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद वो हक़ को और इल्म को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने लगता है और उसके सिवा फिर उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, और बातिल जो उसके दिल में शुबहात आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे, वो सब ख़त्म हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि तुम इंसानों को फ़ायदा पहुँचाने वाले बनो। अल्लाह से दुआ किया करे कि अल्लाह
मेरे अंदर जो भी खासियत है, टैलेंट है, जो भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला हुनर है, उसको तो ज़ाहिर कर दे, मैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊं। याद रखिए, ज़मीन के अंदर अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए ज़मीन के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कब्र के अंदर बेहतरीन ज़िंदगी आपको करने के लिए कब्र के ऊपर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, अल्लाह की माननी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में आपके भी कदमों के निशान रहे तो आपको चाहिए कि बेहतरीन कुछ अमल करके जाएं, और इस तरीके से आप जब बेहतरीन अमल करेंगे तो फिर आपको इसका अजर मरते दम तक मिलता रहेगा। कोशिश करें, अपने आप को ज़ाय ना करें इस दुनिया में। फिर यहाँ पे दीन हक़ की तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को दीन इस्लाम इतना खूबसूरत दीन इस्लाम दिया है कि जिसके ज़रिए वो लोगों को बुला सकता है। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। देखिए, दीन इस्लाम एक बहुत ब्रांडेड दीन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किस स्टोर से सामान ख़रीदना पसंद करेंगे? ऐसा स्टोर कि जो वक्त पे खुलता ही नहीं है, सामान सही से मिलते नहीं है, वहाँ जाओ तो खाली हाथ आना पड़ता है, ऐसे नहीं ना। जो ऑन टाइम हो और बिल्कुल जहाँ पे चीज़ें सलीके से मिल जाए और वहाँ के लोग अच्छी सर्विस आपको दें, आप खुश हो वहाँ के सामान को ख़रीद कर, तो दीन इस्लाम भी एक बहुत बेहतरीन दीन है। लोग आपके पास आए तो खुश होकर जाए, जब आपसे कुछ सवालात करे तो उनका जवाब बेहतरीन तरीके से आपको देने आना चाहिए। वो मुतमईन होना चाहिए बंदा, ऐसा नहीं है कि वो मुतमईन नहीं है और आपने उसको बिल्कुल मुतमईन ही नहीं किया दीन इस्लाम के जो उसके ताल्लुक़ से सवालात किए या कुछ भी। तो इसी तरीके से हमें बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो एक अच्छा दीन इस्लाम दुनिया वालों के सामने पेश करना चाहिए। अब यहाँ पर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो कि दिलों की मिसाल दी है यहाँ पर, कि इंसानों का दिल जो होता है उसके अंदर यकीन और शक की मिकदार के मुताबिक इंसान जो है वो दीन सीखता है कुरान के ज़रिए। अगर उसके अंदर शक और शुबा होगा तो उसको उस कुरान से अमल कोई फ़ायदा नहीं देगा। याद रखें हमेशा इस बात को। आप कुरान सीख रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपने बहुत सारे डाउट्स रखे कुरान को लेकर, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह को लेकर, अल्लाह के रसूल को लेकर, तो ऐसा इल्म इंसान को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। हाँ, लेकिन यकीन के साथ जो इंसान अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। और जिसके अंदर जैसे वो झाग फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, इसी तरीके से शक वाला दिल भी इंसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर दुनिया की ज़ाहिरी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है इस आयत में, कि हक़ जो है वो बाकी रहने वाली चीज़ है, झाग क्या है, सब बातिल है और ये बातिल ख़त्म हो जाता है। आज जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और को पुकार रहे हैं, ये सब ख़त्म होने वाले हैं, ये इंसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाले। उसी के साथ याद रखें कि ये आयत हमारे अंदर एक कैरेक्टर बिल्डिंग का भी काम करती है। जिस तरीके से देखिए कि काम करने वाले दो तरीके के होते हैं, एक जो काम नहीं करता है और एक जो काम करता है। जो काम नहीं करता उसको तो छोड़ दें, लेकिन जो लोग काम करते हैं उसमें भी दो कैटेगरीज होती है। जैसे एक बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, एकदम ऑन टाइम कर रहा है, वेल ऑफ काम कर रहा है, एक बहुत ही के अनसेटिस्फाई काम कर रहा है। और क्यों करते हैं लोग ऐसा? ताकि हमसे दोबारा काम करवाया ही ना जाए। जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो आप उसको दोबारा उसी को काम देंगे ना, तो बस समझ जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि तुम इंसानों को ऐसा फ़ायदा पहुंचाने वाला बनो कि मैं तुम्हें अपने दीन का काम देता ही रहूं। बेढंगे मत बनो, अच्छे मुसलमान बनो, एकदम शऊर वाले मुसलमान बनो, ताकि तुमसे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन अपना काम लेता रहे। आप कहेंगे इससे फ़ायदा क्या होगा? तो याद रखें कि जो डायमंड होता है ना, वो सडनली चमकने नहीं लगता है। उसके अंदर शाइनिंग आने के लिए उसको कई मुद्दत तक उसको अपने आप को कि घसवाना पड़ता है, बहुत अपने आप को खपाना पड़ता है। एक कहीं कोयले की खान में, कहीं पहाड़ों में वो डायमंड पड़ा हुआ है, उसको लाकर कई सालों तक उसको कि पॉलिश की जाती है, फिर एक हल्की सी रोशनी उसके अंदर डाली जाती है। तो मैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन अगर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो आपको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे हालात से दो चार करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कि कोई भी मस्जिद या अदारा या स्कूल
اوور نائٹ کہ اس نہیں بن جاتا ہے یا اوور نائٹ اس میں کام نہیں ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دل جان لگانا پڑتا ہے اس میں. تو یاد رکھیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا بیسٹ ایفرٹ اللہ کے راستے میں دے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اور مزید اس کو کام دے. مشکلات تو آئیں گی، اس سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ایک مقام پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہت بہترین مثال ایک دی ہے یہاں پر جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً قول ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی پر رش کرنا ہے، فخر کرنا ہے، تو 2 آدمیوں پر رش کرنا چاہیے. ایک اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پر ایفرٹ ڈالتا ہے، اینڈ اس کا نیبر، اس کا پڑوسی جب سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسا قرآن کا علم ہوتا اور میں بھی اس طریقے کا عمل کر پاتا. اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے. اچھا، دوسرا شخص کیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے حق کے لیے جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، یعنی اچھے کاموں میں لگا رہا ہے. اس کو دیکھ کر دوسرا کوئی شخص یہ کہے کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا کہ میں اسے خرچ کرتا. صحیح بخاری کی روایت ہے. سبحان اللہ. آج لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر فخر کرتے ہیں، رش کرتے ہیں. جی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر سوال اٹھتا ہے کہ میں کیوں اتنا بہترین ایفرٹس اللہ کے راستے میں لگاؤں. تو آیت نمبر 18 میں دیکھیں کہ بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ نے کہا کہ تمہیں سمجھ آ گیا کس طریقے سے تمہیں اپنا ایفرٹس ڈالنا ہے. دنیا کو فائدے مند جو ہے وہ آپ کو چیزیں دینی ہے. اللہ سے کہیں کہ اللہ تو مجھے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنا، تو جو ہے وہ میرے ایفرٹس کو ضائع نہیں کرنا، تیری مخلوق کے لیے جو ہے وہ مجھے استعمال کر لے. اس طریقے سے دعا کیا کریں اللہ سے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرنا. یاد رکھیں جو انسان انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے اسی کو اس دنیا میں جینے کا حق ہے. باقی لوگ تو بوجھ ہے زمین پر، بس اپنی ہی سوچ رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جی کر جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اس زمین کی ضرورت نہیں ہے. آگے آیت نمبر جو ہے وہ 18 میں ایک بہت ہی پیارے انجام کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں جو ہے تیرے میسج کو قبول کرنے والا بنا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اس بات کو، اللہ کی اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر حق اور باطل کو بھی واضح کیا گیا ہے. دیکھیں پیچھے اللہ نے کہا نا کہ حق اور باطل، تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی حق نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. تو ایسے لوگ جو حق کو قبول کر لیتے ہیں، تو اور پہلی دفعہ میں دیکھیے کہ ہدایت کی جو کال ہوتی ہے نا وہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہوتی ہے. جیسے کبھی کبھی آپ کے فون پر کوئی ایسی بھی کال آتی ہوگی، اگر آپ نے اس کو ریسیو نہیں کیا تو ان فیوچر کبھی آپ کو وہ کال نہیں آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت پر، اس کے حکم پر جو فرسٹ ٹائم پہلی بار لبیک کہہ دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہترین جو ہے اجر و ثواب دیتا ہے. اسی کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، للحسنہ. جی للحسنہ کیا ہے؟ تو یہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ اس پر جو ایمان لاتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے، اللہ اس کو نیک عمل کے لیے جو ہے وہ توفیق دیتا ہے. ان کے لیے جنت ہے، اور جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے ان کے لیے بھی اچھا بدلہ ہے. بہت مقام پر یہ باتیں ہمیں ملے گی. اور ایسے لوگ جو علم اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ کرو یہ مت کرو، ڈو اینڈ ڈونٹس، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کے اکارڈنگ ان کو چیزیں دیتا ہوں. علی الحسنہ سے مراد اچھے حالات انہیں عطا کرتا ہوں، اچھا ثواب انہیں عطا کرتا ہوں، اور انہیں جو ہے وہ بہترین کوالٹی کا انسان بنا دیتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بہترین راستے عطا کرتا ہے. دنیا اور آخرت میں انہیں بہترین ثواب عطا کرتا ہے. کیسا ثواب، کیسا اجر؟
ایسا اجر کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, اور کسی انسان کے دل نے کبھی اس کو محسوس نہیں کیا. سبحان اللہ. یاد رکھیں کہ یہ زندگی آپ کو صرف مال کمانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے, اور مال کمانے میں اپنے وقت کو مت لگائیے, بلکہ اعمال کمانے میں وقت لگائیے اپنا, تو کہیں جا کر ہمیں یہ بہترین چیزیں مل سکتی ہے. کہا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ خود کو باقی رکھنا ہے. اگر آپ کو خود کو باقی رکھنا ہے تو اس دنیا میں آپ کو بہترین کام کر کے جانا پڑے گا, ان باتوں کو ماننا پڑے گا, اور دنیا سے یوں ہی چلے گئے تو سمجھیے کچھ نہیں ہاتھ آنا ہے. اور کیونکہ دیکھیے کہ کن لوگوں کے نام باقی ہے. اچھا مجھے بتائیں, آج جن لوگوں نے یعنی کہ اللہ نے کہا نا ان کے نام کو باقی رکھے گا اللہ, تو کس طریقے سے امام بخاری کو آپ دیکھ لیں, آج بھی اگر ہم ان کے حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بالکل فریش ہے, لگتا نہیں کہ اتنی پرانی یہ کتاب لکھی گئی ہے, اتنی پرانی باتیں ہیں. تو ان لوگوں نے ایفرٹس ڈالا دین میں اپنا, انہوں نے اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے اپنے جو ہے وہ وقت کو اعمال میں لگایا, کر کے دکھایا دنیا میں کچھ. تو اس طریقے سے نام باقی رکھنے والے کام کریں. کہا کریں اللہ تو مجھے دین کا وہ اینٹ بنا کہ جس کے لگنے سے دین جو ہے وہ اور مکمل ہو جائے, کارآمد ہو جائے. کیونکہ آپ تھوڑا غور و فکر کریں, جب گھر وغیرہ ہم بناتے ہیں تو جو اینٹیں لگ گئی وہ کارآمد ہو گئی ہے نا, یوزفل ہو گئی. جو اینٹیں نہیں لگتی ہیں کیا کیا جاتا ہے اس کا؟ پھر سوچے گھر بنانے کے بعد جو اینٹیں بچتی کیا کرتے, یا تو چولہا بنا کے آگ لگا دیتے اس میں, یا تو گلی نکڑ کے بچے اس کو لے جا کر وکٹ بناتے اور کھیل بنا دیتے اس کا. تو مجھے اور آپ کو وکٹ والا اینٹ یا چولہے والا اینٹ نہیں بننا ہے, مجھے کام والا اینٹ بننا ہے جو کہ گھروں کو بنانے میں, اور وہ اینٹ کہ جس کے لگنے سے وہ گھر مکمل ہو گیا. اللہ سے ایسی دعا مانگا کرے. پھر چلے اب اس کا نقصان کیا ہے کہ جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیں جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں, فرسٹ ٹائم ہدایت کی کال آئی, انہوں نے لبیک نہیں کہا, ان کے لیے عذاب ہے. اللہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو دنیا میں میری بات نہیں مان رہے ہیں, آخرت میں عذاب کو دیکھیں گے. ان کے پاس زمین بھر کے ساری نعمتیں ہیں, اتنا اور بھی ہوں, اور اگر وہ فدیے میں دینا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز ہمیں چھوڑ دیں, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ان سے وہ قبول نہیں کیا جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بچتے رہے اور ساری زندگی دولت جمع کرتے رہے, قیامت کے دن ان کا یہ مال کچھ ان کے کام نہیں آئے گا, عذاب سے ان کو چھڑا نہیں سکے گا. بھئی مال خرچ کرنے کی ضرورت تو اس کی ضرورت تو دنیا میں ہے, اللہ تعالیٰ نے تو حکم دنیا میں خرچ کرنے کا دیا ہے نا, آخرت میں تو اس کا بدلہ ملے گا. لیکن کچھ لوگ جان چھڑانے کے لیے مال دینے کی کوشش کریں گے لیکن قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ رحم کرے. اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کا برا حساب لیا جائے گا. اس سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں, اس سے مراد یہ ہے کہ ہر گناہ پہ جو ان کی پکڑ ہوگی اس میں سے کچھ بھی گناہ ان کا معاف نہیں کیا جائے گا. اور یہی لوگ ہیں کہ ہر برے کام کا حساب, یعنی کہ جیسے انسانوں کے حقوق کسی نے مارا ہے اور یا تو کمی کریے, ایک تو حق مار لیا, دوسرا یہ کہ اس نے کمی کی اور برے کام کیے, ان کا حساب بہت سخت لیا جائے گا. برا حساب. اچھا برا حساب سے کیا مراد ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک قول کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے اکثر نمازوں میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا آسان حساب لینا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ آسان حساب سے مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان حساب سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھے مگر اسے نظر انداز کرتے. اللہ ایسے لوگوں میں شامل کرتے, ہمیں دعا کرے. ہاں لیکن جس کے نامہ اعمال پر اگر بحث شروع ہو گئی تو پھر وہ تو ہلاک ہو گیا. اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اور اسی کے ساتھ جن لوگوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے ان کا حساب بہت مشکل ہو جائے گا.
سوچیے، اللہ سے کہا کرے اللہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تیرے سامنے میں پیش کروں، لیکن میری کوتاہیوں کو، میرے گناہوں کو نظر انداز کرتے. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں تیرے سامنے کھڑی ہو سکوں. اور قیامت کے دن اللہ ہم سب سے عفو درگزر کا معاملہ کرے. آمین یا ربی. بہت ہی سخت گھڑی ہوگی وہ. آگے اللہ نے کہا کہ ان کا ہی ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی ان کی جو قرار گاہ ہے، ان کی جو جگہ ہوگی وہ جہنم ہوگی. بہت برا ٹھکانہ ہوگا وہ، یعنی وہ جہنم ہی ان کا فرش ہوگا، ان کا بچھونا ہوگا. اور ہر قسم کے عذاب اس میں جمع کر دیے جائیں گے. کیسے؟ بہت سخت بھوک، دردناک پیاس، بھڑکتی ہوئی آگ، کھانے کو ان کو زقوم دیا جائے گا. بہت تھرتھراتی ہوئی سردی، خاردار جھاڑیاں، اور عذاب کی وہ تمام قسمیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سب ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. بولتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں. کیسے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ اتنی طاقت ہے انسان کے اندر کہ اس کو برداشت کر سکے؟ اللہ رحم کرے. اللہم لا تجل منہ یا ربی. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ. جی، انہیں بدترین ٹھکانہ دیا جائے گا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تیرے حکم کو سن کر سمعینا اطعنا والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ ایسی تھے جو حکم سنتے اللہ کا، اللہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. ہم بہت ناشکرے اور نافرمان بندے ہیں اللہ تیرے. ہماری پکڑ نہ کرنا، معاف کر دینا ہماری کوتاہیوں کو. ہم اس لائق نہیں کہ تجھ سے ہمارے اعمال کا ہم بدلہ مانگے یا اللہ، یا ہم تجھ سے جنت مانگے اعمال کے بدلے. یا اللہ ہم سب کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا. آمین یا ربی. ایک ایک آیت کو دل میں اتارنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھے. یہ قرآن دیکھے صرف وظیفے کے لیے نہیں دیا گیا ہے. کتنی غیب کی بات ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو جو میرے حکم کو نہیں مانتا ہے میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں. تو اپنے آپ کو فائدے والا انسان بنائے، لوگوں کو، انسانیت کو فائدہ دینے والا بنائے. یہ زندگی دوبارہ اعمال کے لیے نہیں ملے گی. ابھی ہے میرے اور آپ کے ہاتھ میں کہ ہم یہاں پر اپنے وقت کو اعمال کی فکر میں لگائیں. مال تو دیکھیے کہ جتنا آپ کے حصے میں وہ مل جائے گا، لیکن ایفرٹس آپ کو ڈالنی ہے تو اپنے اعمال میں ڈالنی ہے. اللہ ہمیں اپنے جو ہے وہ بہترین بندوں میں شامل کرے. ہمیں ایک ایسا انسان بنائے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے، اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.